حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک کمال تھا اور ایک امتیاز تھا وہ ان کی حیا تھی۔ ایسی حیا جس کا حضور بھی لحاظ کرتے تھے، اللہ کے فرشتے بھی لحاظ کرتے، اور وہ حدیث میں نے جمعۃ المبارک میں پڑھی، صرف اس کا خلاصہ دہراتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اپنے گھر میں بڑی بے تکلفی سے بیٹھے تھے، آپ آرام سے جس طرح گھر میں بندہ بے تکلف ہو کر محو استراحت ہوتا ہے ٹیک لگا کر اپنے انداز سے بے تکلفی میں، تو جو کپڑا تھا آپ کا وہ آپ کی بعض روایتوں میں ران سے اور بعض روایتوں میں جو آپ کی پنڈلی ہے اس سے تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، بے تکلفی سے بیٹھے تھے، آواز آئی ابو بکر اجازت چاہیے یا رسول اللہ، داخلے کی اجازت ہے۔ اب حضرت عائشہ گھر وہی ہے، حجرے وہی ہیں، تو پردے کی اور سے دیکھ بھی رہی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی آ جاؤ، فرمایا جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، بات چیت شروع ہوئی، تھوڑی دیر گزری حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ کا خادم عمر ہے، اجازت ہے داخلے کی، اذن طلب کرتے تھے۔ اور صحابہ کا طریقہ بھی یہ تھا جو حضور نے سکھایا تھا کہ ایک مرتبہ اذن طلب کرو، 2 دفعہ طلب کرو، 3 دفعہ کرو، تیسری دفعہ جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اسی تے جدوں تک گھروں کڈ نہ لئیے اساں نوں سواد نہیں آندا، تے پھر تکنے اب اس کھڑکی تو تکیا کہ چھپیا تے نہیں بیٹھیا ہے، اور دعا کہ وجہ حاجی جی کی کر دیو کہ یار اس نو دروازہ پیٹ تھک گیا نکلدا نہیں، تکنا کتنے چھپیا بیٹھا ہے۔ اللہ نے بندے اس کو گھر سے نکالنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، شرعی طور پر ایک دفعہ دستک دے، جواب نہ دے دوبارہ دے دو، شاید نماز پڑھ رہے ہو نہ سنا ہو، تیسری دفعہ دے دو، 3 دفعہ کیوں؟ وقفے کے ساتھ کہ نہ سنا ہو تو سن لے، اور سنا ہو کسی ایسے کام میں ہو جس میں وہ آ نہ سکتا ہو تو وہ کام مکمل کر لے۔ تو یہ طریقہ فاذنا، تو حضرت عمر تشریف لائے، اذن طلب کیا، انہیں اجازت دے دی گئی، وہ بھی بیٹھ گئے، گفتگو اسی طرح شروع ہوئی، تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، سوال ہوا کون؟ عثمان بن عفان، خادم عثمان آیا ہے یا رسول اللہ، غلام عثمان حاضر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے اجازت نہیں دی، آپ بیٹھ کر اپنے کپڑے کو درست کیا، بیٹھ کر کپڑے کو درست کر کے آپ نے فرمایا عثمان آ جا۔ حضرت عائشہ جب یہ چلے گئے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا جو پردے کی اوٹ سے، کہ میرے بابا اور میرے والد حضرت ابوبکر تشریف لائے، آپ جس حالت میں بے تکلفی میں اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھے، آپ نے ان کو کہا آ جاؤ، وہ آئے اور آپ ان سے گفتگو میں شروع ہو گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جو آپ کا انداز بے تکلفی تھا گھر کا ماحول میں، آپ نے اجازت دی اور اسی طرح بیٹھے بات ہوتی رہی۔ جب عثمان آئے تو آپ اٹھ بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، وہ جو ران پر یا وہ جو آپ کی پنڈلی پر کپڑا تھا اسے درست کیا، اور آپ بن کر تیار ہو کر بیٹھے، پھر اسے اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا الا استحی من رجل یستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی میں جو شائنس کا لیول تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی رعایت کرتے، تو جس کے حیا کی رعایت ساری کائنات کے تاجدار کریں اور پھر سوال پوچھنے پر کہیں کہ یہ وہ حیا کے اس مقام پر ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، یستحی منہ الملائکہ، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، جن کی عظمتوں کا کردار کی بلندی کا عالم یہ ہو، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، اور پھر دین میں صلابت اور اصابت کا عالم کیا ہوگا،